محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول، کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا جو بھی اس اطاعت کا کلادہ اپنے گلے میں ڈالے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کی چھتری کے نیچے آنے والے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کی مالا پہنا دیتا ہے۔ اور وہ انعامات کی مالائیں کون سی ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے من النبیین، وہ انعاموں کی مالائیں جو میں نے اپنے نبیوں کو پہنائیں، والصدیقین، اور اپنے صدیقین کو پہنائیں، والشہداء، اور جو شہیدوں کے حصے میں جو انعامات باری تعالیٰ آئے، والصالحین، اور وہ اللہ کے انعام جو اللہ اپنے صالح اولیاء کاملین کو عطا فرماتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور غلامی میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کو معیت انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین عطا فرما دیتا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ کہتا ہے کیا خوبصورت دوستی ہے اور کیا خوبصورت معیت ہے ان اعلیٰ ہستیوں کی۔ عزیزان محترم، اس آیت کی اگر آپ ترتیب کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتگان میں سب سے اوپر اپنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا، اور پھر صدیقوں کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر ترتیب میں شہداء کا ذکر کیا، شہداء کے بعد چوتھے نمبر پر اولیاء اور صالحین کا ذکر کیا۔ اب درجہ یقیناً انبیاء کا سب سے اوپر ہے، انبیاء کے بعد پھر صدیقین کا ہے، تیسرے نمبر پہ پھر ترتیب جو ہے اسی کے مطابق شہیدان جتنے بھی شہید ہیں ان کا ہے، اور پھر صالحین کا ہے۔ یہ اللہ نے جو اپنے بندوں کو مرتبے عطا فرمائے اس آیت کی ترتیب میں ان کو بھی اللہ پاک نے اسی نمبر سے بیان کیا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اہل ایمان جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنے بہت سارے مطالبات پیش کرتے رہتے ہیں دعا کی صورت میں، لیکن اللہ کا بندہ صاحب ایمان کبھی اللہ سے نبی بننے کی فرمائش نہیں کرتا۔ یعنی کبھی کسی بندے نے اہل ایمان میں سے جھولی پھیلا کے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے نبی بنا لے، اور پھر اہل ایمان جھولی پھیلاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بے شمار دعائیں کرتے ہیں اس کے قرب کی، اس کی معرفت کی، لیکن عام اہل ایمان اللہ کی حضوری میں صدیق بننے کے بھی تمنا نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ انبیاء بھی اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور صدیق بھی اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اس ترتیب میں دوستان محترم یہ جو تیسرا لفظ آ رہا ہے والشہداء، لفظ کا کمال دیکھیے گا اور اس شان کا کمال دیکھیے گا جو شان شہداء کو نصیب ہوتی ہے کہ پہلے نمبر پہ مذکور اللہ کے چنیدہ بندے انبیاء و مرسل جتنے اس روئے زمین پر آئے وہ سارے بھی جھولیاں پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، مولا ہمیں شہید بنا دے۔ درجہ انبیاء کا اوپر ہے، لیکن اس رتبے شہادت والے میں کوئی ایسا کمال ہے کہ شہید ہونے کی خواہش 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی کی، صدیقوں نے بھی کی، اور یہاں تک کہ سب نبیوں کے سردار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں بھی احادیث کی کتب میں مذکور ہیں، جن میں امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک بار نہیں بار بار ریپیٹڈلی یہ دعا کرتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں شہید کیا جاؤں،
پھر آؤں پھر شہید ہوں، پھر آؤں پھر شہید ہوں. یعنی حضور علیہ السلام اپنی حیات میں جو بھی زندگی ملے اس کو شہادت کی طرف وقف کر کے اللہ کے میدان جنگ میں شہادت کی آرزو لے کے شہید ہونا چاہتے ہیں، پھر پلٹنا چاہتے ہیں، اور پلٹیں تو پھر جینے کا مقصد اور نہ ہو، پھر شہید ہونا چاہتے ہیں. آپ سوچئے جس چیز کی تمنا کثرت سے انبیاء کے سردار سید الرسل ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو یقیناً وہ مقام کوئی عام مقام نہیں، وہ اللہ کی حضوری کا کوئی خاص مقام ہے. تو شہادت اپنے درجے کے حساب سے ترتیب میں تو تیسرے نمبر پہ بیان ہوئی، مگر کمال یہ رکھتی ہے کہ شہید ہونے کی خواہش محبوب خدا بھی کرتے ہیں. اب ایک اصول یاد رکھیے، قیمتی بات ہے کہ بندہ جس چیز کی طلب حسن نیت کے ساتھ کرے، طلب اس کی پکی ہو، سچی ہو، خالص ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فضل فرمانے والی ہے. وہ چیز بظاہر بندے کو نہ بھی ملے تو اللہ قدیر ہے، وہ چاہے تو بندے کو وہ شان عطا فرما دے. اللہ کئی راستوں سے وہ شان بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. اب اگر ایک بندے کی نیت صحیح نہیں ہے، بظاہر وہ میدان جنگ میں جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو کیا اسے شہادت کا درجہ ملے گا؟ یقیناً نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت درست نہیں ہے. لیکن ایک بندے کی نیت درست ہے، ساری زندگی خواہش صحیح رہی، سلامت رہی کہ اللہ مجھے شہادت دے، مگر بظاہر وہ شہید نہ ہوا، تو اب یہ اللہ چاہے تو اللہ کے پاس یہ طاقت اور اختیار ہے کہ وہ اس کو مرنے کے بعد درجہ شہادت میں سرفراز کر دے. بزرگ کے بارے میں آتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے نا اللہ کے ولی، سابقہ انبیاء کی امتوں میں سے، تو وہ بڑی اچھی نیت کے حامل تھے. وہ ایک سفر میں جا رہے تھے، سامنے انہیں ایک پہاڑ نما ایک ٹیلہ نظر آیا، پتھروں کا نا ٹیلہ جس کو آپ ٹبا کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کو دیکھا، بڑا خوبصورت ٹیلہ تھا، تو رک گئے اور کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے زندگی میں اتنا سونا دیتا جتنا اس ٹیلے میں مٹی اور پتھر ہے، تو اللہ میری نیت یہ ہے کہ میں وہ سارا سونا تیری راہ میں تقسیم کر دیتا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیت پیش کر رہے ہیں. وہ یہ نیت کر کے آگے چل پڑے. اگلی بستی میں جو اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ نے وحی ان کی طرف کی اور وحی کر کے کہا اے میرے نبی، ایک بندہ تیری بستی میں آ رہا ہے جس نے راستے میں ایک ٹیلے کو دیکھ کر میری بارگاہ میں اپنا حسن نیت کو پیش کیا ہے. اے میرے نبی باہر نکل، اس میرے بندے کا استقبال کر اور اسے میری بارگاہ سے خوشخبری سنا دے کہ جس چیز کی خواہش تو نے اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، اللہ نے تیری نیت قبول کر کے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، تجھے اس ٹیلے کے برابر سونا تقسیم کرنے کا اجر عطا فرما دیا گیا ہے. اللہ دیکھیں نیتوں پر کتنا کچھ عطا کر دیتا ہے. تو انبیاء کرام نے یہ نیت کی اللہ ہم شہید ہو جائیں. ہم تو جسے نیت بھی ہو اور حقیقتاً شہادت کی نعمت بھی مل جائے، کیا خیال ہے اس کا درجہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جس نے نیت بھی شہادت کی اور ساتھ اس کو اللہ پاک نے ہمت دی اور وہ واقعتاً شہید ہو گیا. بس عزیزان محترم یہاں رکیے گا، ایک پیغام یہاں ابتدا میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کی گفتگو بنیادی طور پر پیغام شہادت امام حسین کے حوالے سے ہے. مجھے یہ بتائیں، اتنی بڑی دولت، اتنی قیمتی دولت جس کی نیت ہر نبی نے کی، آج کلمہ پڑھنے والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، سب لوگ الحمدللہ صاحب اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی نیت ہے؟ کبھی ہم نے بھی اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بٹھا کر
کبھی زندگی میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا ہم نیت کرتے ہیں ہم بھی شہید ہو جائیں؟ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ، لیکن ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم روز نیت کرتے ہیں مولا ایک پلاٹ دے دے، ایک کوٹھی دے دے، ایک کار دے دے، بینک بیلنس دے دے، میرے بچوں کو بڑی ڈگری دے دے۔ بڑی بڑی ڈگریاں مانگتے ہیں روز دعا، مولا تعلیم میں سے کامیاب کرنا۔ تعلیم کون سی ہے؟ اکثر والدین سے پوچھے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں، بس پڑھتا ہے کالج یونیورسٹی۔ ایسی نیتیں اور طلب ہم روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، ایمان کی اس کمزوری کو دور کیجیے، اور آج جب یہاں سے اٹھیں تو گھروں میں جا کر ایک بڑا قیمتی تحفہ اس محرم الحرام کی ابتدا میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جائیے خود بھی نیت کیجیے، اپنے بچوں کو بھی نیت کروائیے، اپنے گھر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی نیت کروائیے کہ آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی یوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ہمیں موت شہادت کی عطا فرما۔ اب یاد رکھیں، دو چیزیں بنیادی سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے شہادت۔ عبادت تو آپ میں سے ہر کوئی کرتا ہے، نماز لوگ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیح، تحلیل، نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بھئی لوگوں ذرا ایک میرے جملے کو سمجھنا کہ ساری زندگی عبادت کے ساتھ تو بندہ جوڑا ہی رہتا ہے، جوانی میں نہ بھی جوڑے تو ٹانگیں لڑکھڑانے کی دیر ہے، بڑھاپا آنے کی دیر ہے، مسجد کی راہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اگر زندگی میں نہ بھی نصیب ہو تو مرنے کے بعد لوگ قرآن ضرور پڑھتے ہیں، کم از کم یہ رواج ہمارے ہاں موجود ہے۔ لیکن یاد رکھنا، وہ کہتے ہیں کہ عبادت شجر ہے لیکن اس کا ثمر شہادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ شجر ہے، اور ثمر کیا ہے؟ شہادت ہے۔ اس لیے کہ بندہ عبادت جب کرنا شروع کرتا ہے تو عبادت کرتے 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 لوگوں، جب عبادت اپنے کمال پر پہنچتی ہے، جب عبادت اپنی معراج کو پہنچتی ہے، جب عبادت اپنے عروج اور اوج کمال کو پہنچتی ہے، تو تب اللہ کی ذات اپنے پردے اٹھاتی ہے، اور اس عابد کو جس کی عبادت اپنی معراج کو پہنچ جائے، اللہ اسے اپنا جلوہ یار دکھاتا ہے۔ تو پتہ چلا عبادت کی انتہا جلوہ دیدار یار ہے۔ لیکن لوگوں، شہید کتنا خوش قسمت ہے کہ جہاں عبادت کی انتہا جلوہ یار پر ہوتی ہے، شہادت کی ابتدا اسی دیدار یار سے ہوتی ہے۔ شہادت کی ابتدا اس نقطے سے ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شہید کی روح اس کے بدن سے پرواز کرنے پر آتی ہے اور اس کے وجود سے لہو کا قطرہ نکلتا ہے، وہ لہو کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اپنے مکھڑے وحدت سے پردے اٹھا کر اپنا دیدار پہلے فرما دیتا ہے۔ تو عبادت کا جو منتہا ہے، شہادت کی وہ ابتدا ہے، شہادت کی وہ ابتدا ہے۔ اور عبادت ساری زندگی کر کے بھی ہم منتہا پر میں آپ تو نہیں پہنچ سکتے، بولیے نا جی، پہنچ سکتے ہیں لیکن شہادت کسی کو بھی نصیب ہو جائے، عابد ہو یا نہ ہو، زاہد ہو یا نہ ہو، لیکن دوستان محترم، جس کو شہادت کا ذائقہ جو چکھتا ہے، ادھر ذائقہ شروع ہوتا ہے، ادھر جلوہ یار شروع ہو جاتا ہے۔ عبادت محبوب کی محبت میں بندے کو فنا کرتی ہے، شہادت محبوب کی محبت میں بقا عطا فرماتی ہے۔ عبادت فنا کی وادی تک لے کے جاتی ہے اور شہادت بقا کی وادیوں کی سیر کرواتی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، عبادت کیا کرو لیکن ہر لمحہ زندگی میں شہادت کی تمنا بھی، اور اگر نیت صاف ہو گئی، خالص ہو گئی،
اور زندگی میں موقع نہ بھی ملا، اللہ نیتوں کا اجر تو دیتا ہے نا۔ تو شہادت کا اجر کیا ہے؟ عبادت کا اجر مختلف صورتوں میں ملتا ہے، لیکن شہادت کا اجر صرف حدیث میں ایک ہی بتایا گیا ہے، جلوہ خدا نظر آتا ہے، جلوہ یار نظر آتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی قادر اپنی نسلوں کو بچپن سے شہادت کی تمنا اور آرزو اور اس کی نیت سکھایا کریں۔ اب یاد رکھیے اتنا بڑا درجہ ہے، اور قربان جائیں شہیدان کربلا پہ کہ جن کے مقدر میں شہادت پیدائش یا پیدائش سے پہلے اللہ نے خود لکھ دی تھی۔ طلب کرنے کی تو نوبت بہت بعد میں آتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت امام عالی مقام کو گود میں بٹھا کر تشریف فرما ہے، ایک فرشتہ آسمانوں سے اترا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرشتہ اس دن سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا تھا، پہلی دفعہ آیا۔ آقا نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرشتہ کہنے لگا حضور آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ حضور کو سلام کیا، سلام کر کے اس نے کہا میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ فرشتہ جو پہلے کبھی نہ آیا تھا آج اللہ کا پیغام لے کر آیا، اور پیغام کیا سنایا کہ اے محبوب خدا، جس عظیم ہستی کو آپ نے گود میں اٹھا رکھا ہے، ابھی جس کی شیر خارگی کی عمر ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی۔ تو شہادت کی خبر آ گئی، ابھی عمر شہادت کی نہیں آئی، لیکن خبر اور دینے والا کون؟ فرشتہ۔ لایا کہاں سے؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ اللہ نے پیغام شہادت بھیج دیا، ایک فرشتہ پیغام لے کر آیا، ادھر جبریل آستانہ مصطفیٰ پہ آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کربلا کی مٹی لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جس دشت میں حسین شہید کیے جائیں گے اس کی مٹی لایا ہوں۔ امام حاکم نے المستدرک میں اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور فرمایا فقال یا ام سلمہ اذا تحولت، اے ام سلمہ یہ جو مٹی ہے یہ جب مٹی کی بجائے بدل جائے، کس میں بدل جائے؟ دمن، خون میں بدل جائے، تو پھر ام سلمہ سمجھ لینا ان نبنی قد قتلا، میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی ساری علامتیں بھی آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں ازواج مطہرات کے سامنے پیش کر دی۔ دوستان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شہادتیں تو حضور کے دور میں بھی بہت ہوئیں، بعد میں بھی امت میں بہت ہوئیں۔ سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، سیدنا مولا علی بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے، سیدنا امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، بڑے بڑے شہید ہیں۔ مگر آؤ لوگوں، روئے زمین پر کسی شہید کی شہادت کی خبر اس کے شہید ہونے سے پہلے نہیں آئی۔ یہ واحد شہادت حسین ہے کہ ابھی شہادت 50-55 سال کے فاصلے پر ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتے اتر اتر کے اس شہادت کے پتے بتا رہے ہیں۔ یقیناً یہ شہادت اور باقی شہادتیں ان میں کوئی فرق ہے، ان میں کوئی، اور بڑی توجہ کی بات یہ ہے کہ بچہ گود میں بیٹھا ہے اور اللہ حضور کو منظر دکھا رہا ہے شہادت کا، اور آقا علیہ السلام کا دل کتنا نرم ہے کہ خدا خود فرماتا ہے کہ میں نے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور حضور علیہ السلام کی رحمت اس عالم سے کتنی ہے ابھی لوگوں تصور کرنا۔ حسین کا مقام تو بڑا اونچا ہے، مگر آقا علیہ السلام کائنات کی ہر شے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ صوفیاء نے فضائل مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک دن جبہ زیب تن کر کے، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے تو جبہ پھیلا ہوا ہوتا ہے مٹی کے اوپر، اچانک پیچھے سے ایک بلی آئی اور آقا علیہ السلام کے جبہ مبارک پر بیٹھی اور سو گئی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو اٹھ کے کہیں جانا تھا، نظر پڑی تو جبہ مصطفیٰ پہ بلی سوئی ہوئی ہے۔
حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اس کو اٹھانا نہیں ہے، اس کے آرام میں خلل نہ آئے، کینچی لاؤ۔ کینچی لائی گئی، حضور نے اپنا جبہ مبارک جتنی جگہ پہ لوگوں بلی سوئی ہوئی تھی آقا نے کٹوا دیا۔ رحمت للعالمین ہے، اور اللہ کا ہر نبی بڑا رحیم ہوتا ہے، رحم فرمانے والا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ بچپن میں بکریاں چراتے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو ایک دن شام کو بکریاں ہانک کے واپس لا رہے ہیں، ایک بکری ریوڑ سے الگ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، اچھل کود کر رہی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ اگر ریوڑ سے الگ ہو گئی کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، کوئی گیدڑ کھا جائے گا، آپ اس کی طرف بھاگے کہ اس کو پکڑ کے ریوڑ میں لایا جائے۔ بکری نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے تو وہ آگے بھاگنا شروع ہو گئی۔ جنگل میں بکری نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت بھگایا، کئی چکر کٹوائے، بالآخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بکری پکڑ لی۔ جب بکری پکڑ لی تو اللہ کے پیغمبر بکری سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ تھک گئی ہوگی نا، اتنا بھاگی ہے، مجھے بھی تھکا دیا ہے، میں تیری ذرا ٹانگیں دبا دوں۔ تو بکری کو مٹھیاں بھرنا شروع کر دیں۔ جب بکری کی ٹانگیں پیغمبر نے دبائیں، فرشتے آسمانوں سے بول اٹھے، یا اللہ اس بچے کو اپنی نبوت عطا فرما کہ جس کے سینے میں تیرے جانوروں کے ساتھ اتنی رحمت بھرا سلوک ہے، اگر نبوت ملی تو انسانوں سے کتنی رحمت کرے گا۔ آقا علیہ السلام کی تو محبت، جب موسم تبدیل ہوتے نیا پھل آتا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آقا علیہ السلام ہماری طرح نہیں کہ فٹافٹ ٹوٹ پڑتے کھانا شروع کر دیتے۔ آقا علیہ السلام نئے موسم کے پھل کو لیتے، پہلے آنکھوں پہ رکھتے یوں، پھر اس کو چوما کرتے، پھر کھایا کرتے، اور ساتھ ایک جملہ بولا کرتے، یا اللہ تیرا شکر میں محمد عطا کرتا ہوں کہ تو نے اپنی قدرت کا تازہ جلوہ عطا فرمایا ہے، اپنی قدرت کا تازہ جلوہ عطا فرمایا ہے۔ تو اتنا رحیم نبی ہے دوستان محترم، جس کی جانوروں سے پودوں سے اتنی محبت ہے، انسانوں سے کتنی ہوگی۔ آقا علیہ السلام کو ساری کائنات سے محبت، مگر ساری کائنات سے زیادہ انسانوں سے محبت ہے، اور انسانوں سے بڑھ کر حضور کو اپنی امت سے لوگوں محبت ہے، اور اپنی ساری امت میں سے آقا علیہ السلام کو صحابہ کرام سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور لوگوں پھر صحابہ کرام سے زیادہ حضور کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان اپنے گھر والوں سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ پھر گھر والوں میں آقا علیہ السلام کو جتنے اہل بیت ہیں، چاہے اس میں ازواج مطہرات ہوں یا بنات طیبات ہوں، آقا علیہ السلام کو سارے گھر والوں میں پھر سب سے زیادہ محبت اپنی لخت جگر سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ ان سب سے زیادہ محبت اپنی بنات چار ہیں، مگر چاروں بیٹیوں میں سے حضور کی محبت سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے، اور پھر اپنی بیٹیوں کی اولادوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے بیٹوں اور بیٹی سے محبت ہے۔ حسن و حسین و سیدہ زینب میری محبوب کی آنکھوں کے چمکتے ہوئے تارے ہیں۔ اور پھر ان تینوں میں سے دوستان محترم اگر آپ احادیث نبویہ پڑھے تو اللہ کی عزت کی قسم سیدہ زینب، امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء امام حسین، ان تینوں میں سے حضور کو آقا حسین سے پھر سب سے زیادہ محبت ہے۔ امام حسین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی محبت کا مرکز اور محور ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی جو محبت کا مرکز اور محور ہے، اس مرکز و محور کے بارے میں اللہ فرشتے بھیج کے کہہ رہا ہے کہ محبوب تیرے اس بیٹے حسین کو تیری امت شہید کر دے گی۔ تو سوال یہ کہ بھائی شہید تو باقی بھی ہوئے مگر کسی کی خبر نہیں بتائی گئی، اس حسین کی شہادت کی خبر کیوں دی جا رہی ہے؟ دوستو توجہ رکھنا، اللہ کی ذات
دیکھنا چاہتی ہے اور سارے عالم کو دکھانا چاہتی ہے کہ میرا محبوب میری رضا کے اوپر رد عمل کیا دکھاتا ہے. کیا میرا محبوب میری مانتا ہے یا اپنی منواتا ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کو یہ اختیار ہے، چاہیں تو اللہ کی بارگاہ سے تقدیریں تبدیل کروا دیں. حضور توجہ کریں، امت کی تقدیر بدل جاتی ہے. لوگوں، میدان بدر ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ ساتھ ہیں، اور میدان بدر میں کھڑے ہو کر آقا حضور نے بدر کے میدان کی چھاتی پر کھڑے ہو کر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا یا اللہ یہ مصطفیٰ کی پونجی ہے، اگر یہ لٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. آج اپنی بارگاہ سے فرشتے بھیج. حضور نے مدد مانگی اللہ کی بارگاہ سے. مگر آؤ لوگوں، بچپن میں جھولی میں حسین ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، شہادت کی بشارت آ گئی، خوشخبری آ گئی. مگر ساری زندگی آقا علیہ السلام نے ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہا مولا تو حسین کی یہ جو شہادت اور کربلا ہے اس کو ٹال دے. اس کے لیے کوئی بڑا قافلہ آسمان سے بھیج دینا، فرشتے بھیج دینا. ساری عمر حضور علیہ السلام نے کبھی کربلا ٹالنے کی بات نہ کی. لوگوں، سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ وہ میرے محبوب جو اشارہ کرے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، مگر حسین کی شہادت کے معاملے میں آقا علیہ السلام نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ بھئی سارے پس منظر کو سمجھنا. حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی قیمتی بات کی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بندو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، مولا یوں کر دے، یوں کر دے، مولا یہ عطا کر دے، یہ نہ کرنا، یہ چیز دے دے مجھے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں عام بندہ تو اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ کبھی حکم دے رہا ہوتا ہے بھائی یہ چیز اللہ تو نے مجھے دینی ہی دینی ہے، کبھی مشورے دے رہا ہوتا ہے ایسے نہیں ایسے کر دے. مگر فرماتے ہیں جو مردان حق اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ درویشان حق جو اللہ کی محبت کے اسیر ہوتے ہیں، وہ جب بارگاہ لم یزل میں پیش ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جن کی محبت سچی، کھری اور نکھری ہوئی ہوتی ہے وہ یوں نہیں کہتے مولا یہ کر دے، مولا وہ کر دے، مولا یہ دے دے، مولا وہ دے دے. ارے فرماتے ہیں لوگوں، حقیقی مرد وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو یہ کہے مولا میرا کام تو اٹھانا، تیرا کام ہے، جو چاہے دے دے مجھے منظور ہے، جو چاہے دے دے، تیری مرضی، گرمی میں کھڑا کر دے یا سردی میں کھڑا کر دے، تیری مرضی، آبادیوں میں رکھ یا ویرانوں میں رکھ، مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں. آؤ لوگوں، شہادت حسین کا پہلا پیغام تو یہی ہے کہ میرے محبوب نے بھی ساری زندگی حسین علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کی قدرت کے بدلنے کی بات نہ کی، اور حسین نے بچپن میں کانوں میں سن لی. 56 سال دھرتی پہ میرے مولا حسین جیے، ساری زندگی سجدے خدا کے کیے، عبادتیں اللہ پاک کی، بڑا مقام اس بارگاہ میں تھا، مگر میرے حسین نے ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں کربلا ٹالنے کی بات نہ کی، امتحان مؤخر کرنے کی بات نہ کی. آؤ لوگو، ہمارا حال تو یہ ہے اگر ذرہ برابر کوئی کمی لگ جائے تو زبانیں شکوے کے لیے کھل اٹھتی ہیں. اللہ لگتا ہے تو رسے گئے ہیں، اے مصیبتہ میرا ہی گھر دیکھ لیتا ہے. تو ایسے ہیں جو اس سے آگے بھی نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تو ساڈا کدی بنتا ہی نہیں جی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس حد تک شکوے کرتے ہیں. مگر آؤ لوگو، شہادت حسین کربلا سے شروع نہیں ہو رہی، مصطفیٰ کی گود سے شروع ہو رہی ہے. اور حضور کو سب سے زیادہ پیار حسین سے ہے. مگر آؤ اللہ کی رضا پر محبوب راضی کیسے ہیں؟ ایک بار بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ذرہ برابر اشارتاً بھی نہیں کہا. بھئی اللہ کی نماز میں حضور کھڑے ہوں
اور نماز میں اپنے توجہ اور دھیان میں آئے کہ قبلہ وہ نہیں وہ ہونا چاہیے، تقدیر بدلتی ہے یا نہیں، قضا بدلتی ہے یا نہیں، کعبے بدل جاتے ہیں یا نہیں، بیت المقدس کی بجائے اسی وقت حکم آ جاتا ہے محبوب جو کعبہ تجھے پسند ہے رخ ادھر کر لے۔ تو اگر آقا چاہتے کربلا کا منظر نامہ تبدیل کرنا تو کیا میرے مصطفیٰ کے لیے ناممکن تھا؟ مشکل تھا؟ ہرگز نہ تھا۔ مگر آؤ لوگو، مشیت خدا اور قضاء خدا کے آگے سر جھکا کے امت کو درس دینا تھا کہ میں اگر محبوب خدا ہو کر اپنا محبوب حسین قربان کر سکتا ہوں اور وہ قضا ٹالنے اور امتحان سے بھاگنے کی بات نہیں کرتا، تو اے کلمہ پڑھنے والوں، اپنی زندگی میں آنے والے امتحانوں پہ کبھی ناکامی کی طرف نہ پلٹنا، پشیمانی کا شکار نہ ہونا۔ اگر اللہ کی رضا کسی کو غربت میں دیکھ کر راضی ہے، تم بھی اللہ کی تقدیر میں راضی رہنا۔ اللہ کی ذات اگر کسی کو زمانے میں رسوا کرا کے تڑپا کے راضی ہے تو اے بندگان خدا، کلمہ محمدی کا تقاضا یہ ہے تم بھی راضی برضائے یار رہنا، شکوہ نہ کرنا۔ مگر ہم تو دھرتی پہ بوجھ بنے پھرتے ہیں، ذرا سا مسئلہ آ گیا ٹکتے ہی نہیں ہے زمین پر، پھر برداشت اتنا بھی نہیں ہے، ایک دن بھی برداشت نہیں ہے۔ پیروں کے پاس پہنچیں گے، بزرگوں کے پاس پہنچیں گے، حضور بس ساڑھے بس دی گیم ہی نہیں ہے۔ پہلا جملہ یہ ہوتا ہے ساڑھے بس دی گیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، میں انسان کی وسعت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہاں اللہ نے ایمان کی بھی بات نہیں، انسان کی بات کی ہے۔ اللہ کسی شخص کی ہمت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے جی کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں جی، میری تو ہمت ہی نہیں ہے جی، تو اس کا معنی یہ کہ اسے سمجھ آ گئی، پیدا کرنے والے کو معاذ اللہ نہیں آئی۔ کس قدر یہ بغاوت پہ مبنی جملہ ہے۔ تو آؤ دوستان محترم، صرف کربلا سننے پڑھنے کا نام نہیں ہے، کربلا اپنے عمل میں بسانے کا نام ہے۔ اپنے کردار میں بھی دیکھا کرو کہ کہیں کہیں زندگی کی آزمائشوں میں ہمارے قدم بھی ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں۔ اور پھر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا مسئلہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے تو امت کو بتایا کہ ہر جمعۃ المبارک والے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ہر جمعے کو ایک گھڑی ایسی آتی ہے، اس لمحے بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جمعے کی گھڑی بتائیے مجھے کس کے صدقے ملی ہے؟ آقا علیہ السلام کے صدقے ملی ہے نا۔ تو جس نبی کے صدقے یہ گھڑی امت کو ملی ہے، اس نبی کی زندگی میں وہ گھڑی کتنی بار آئی ہوگی؟ حضور نے ایک بار بھی کہا مولا بدل دے کربلا؟ نہیں کہا۔ پھر دیکھیے سال کے بعد ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے بتایا لیلۃ القدر کی رات میں بھی وہ لمحہ آتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے اللہ تقدیریں بدل دیا کرتا ہے۔ تو جس میرے محبوب کے صدقے میں لوگوں امت کو لیلۃ القدر ملی، اگر حضور علیہ السلام چاہتے حضور کی زندگی میں کتنی لیلۃ القدر آئی ہوگی، اور خدا جانے آقا علیہ السلام نے لیلۃ القدر میں کیا جلوے دیکھے ہوں گے۔ مگر تقدیریں بدلنے پہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی آقا علیہ السلام نے اللہ کی اس امتحان کا کربلا کو بدلنے کی کبھی بات نہ کی۔ اس لیے دوستان محترم کہ امتحان میں اپنے بچے وہی والدین اٹھاتے ہیں جن کے بچے نالائق ہوا کرتے ہیں، جن کے بچے کمزور ہوا کرتے ہیں، جنہیں اپنے بچوں کے پاس ہونے کی امید نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے بچے امتحان گاؤں سے اٹھا لیتے ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے حسین کے مقدر میں کربلا لکھ دی گئی ہے، تو لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام نے اس لکھی ہوئی کربلا کو دیکھ کے کہا مولا تو نے لکھ دی ہے، میں محمد نے اسے تسلیم کر لیا ہے، اگرچہ حسین میرا محبوب ہے، مگر سن میرے رب، میں حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر، اپنے سینے پہ لٹا کے، اپنے لب چسوا کے میں حسین کو اس کربلا کے لیے تیار کروں گا، کربلا کی امتحان کے لیے حسین کی تیاری کرواؤں گا۔
اور ایسی تیاری کرواؤں گا کہ جب میرا حسین کربلا کی وادی میں آئے گا تو مصطفیٰ نے کربلا کے امتحان کا سلیبس تیار ایسا کروایا ہوگا کہ میرے حسین کے قدم کربلا میں ذرا برابر ڈگمگائیں گے نہیں۔ اور یاد رکھیے پھر حسین کی تربیت کا عمل بچپن سے شروع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام تو حبشہ سے بلال کو بلائیں اور ایسی تربیت کر دیں کہ انگاروں پہ لیٹ کے بھی آہد نہ بھولے۔ حبشہ سے آنے والا غلام اتنی تیاری ہو جائے تو لوگوں کیا خیال ہے جس حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے کھلایا ہوگا اس حسین کی تیاری کا عالم کیا ہوگا۔ اور توجہ کیجئے گا، امام الانبیاء علیہ السلام حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ کوئی شفقت پدری کی وجہ سے صرف نہیں بٹھایا کہ بس بچے سے پیار ہے، نہیں، اس میں بھی کربلا کی تیاری ہے۔ کندھوں پہ بٹھا کر آقا علیہ السلام نے حسین کو اپنی زلفیں پکڑا دی، اپنی زلفیں پکڑنا سکھایا۔ کیوں سکھایا؟ آؤ کربلا کی تیاری کا سبق لوگوں سمجھو کہ حسین میں محمد کی زلفیں پکڑنا سیکھ لے۔ اس لیے آج محمد کی زلفیں پکڑے گا، کل کربلا کے میدان میں امت کی تقدیر کی لگام تجھے پکڑنی ہوگی۔ امت کی تقدیر کی لگام تیرے ہاتھوں میں آنی ہوگی۔ اور پھر دیکھیے حضور امام عالی مقام کو کندھے پہ بیٹھاتے، بچہ کندھے پر ہو، ایک قدم اس طرف ہوتا ہے، ایک پاؤں اس طرف ہوتا ہے۔ جب حسین علیہ السلام کو آقا علیہ السلام لے کے چلتے گلیوں میں مدینے کی تو آقا علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ امام حسین کے دائیں پاؤں کے نیچے رکھتے اور لوگوں آقا اپنا بایاں ہاتھ حسین کے بائیں پاؤں کے نیچے رکھتے۔ کلیجے تھام کے لوگوں سننا، بچے تم نے بھی پالے ہوں گے، محبتیں تم نے بھی کی ہوں گی، مگر مسافر کربلا کی تیاری بچپن میں کیسی ہو رہی ہے؟ آقا یہ حسین کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ کیوں رکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں حسین کے پاؤں کو ٹیک دے رہا ہوں، ٹیک فراہم کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں میرے حسین نے جانا ہے، سارا گھرانہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے۔ ارے آج مصطفیٰ نے ٹیک دے کر قدمین حسین کو وہ طاقت دے دی ہے، سب کچھ لٹا کے بھی کربلا میں حسین تیرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ فرمایا ہم نے کندھوں پہ سواریاں صرف محبت کے لیے نہیں کی، یہ کربلا کی تیاریاں بھی ہیں۔ یہ سواریاں حقیقت میں کربلا کی تیاریاں ہیں، کربلا کی تیاریاں ہیں کہ حسین میرے کندھے پہ بیٹھ، ذرا نانے کی زلفیں پکڑ، یہ نانے کی زلفوں کو پکڑنا ہے۔ کل کربلا کے میدان میں تجھے امت کی تقدیر کی لگام پکڑنی ہوگی، کل ساری امت کی تقدیر تیرے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ آج زلفیں پکڑ، کل تجھے یہ تقدیر کی لگام پکڑنی ہوگی۔ اور اے حسین، محمد مصطفیٰ نے تیرے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھوں کی ٹیک لگا دی ہے۔ اب کربلا میں دنیا کہتی ہے، آج کسی کے گھر میں اچانک باپ مر جائے، بھائی مر جائے، ماں مر جائے، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کئیوں کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں، مگر لوگوں سارا خانوادہ میرے حسین نے قربان کر دیا۔ معصوموں کی لاشیں بھی کندھوں پہ اٹھائیں، جوان علی اکبر کا لاشا بھی میرے حسین نے کندھے پہ اٹھایا۔ ارے بھتیجے قاسم جیسے خوبصورت جوان کا لاشا بھی ان حسین کے کندھوں پر آیا، اور غازی عباس علمدار اپنے بھائی کا لاشا بھی میرے حسین نے اٹھایا۔ مگر لوگوں تاریخ کربلا پڑھ لو، حسین کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں، لرزے نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حسین کے قدموں کو ٹیک محمد مصطفیٰ نے دی ہوئی ہے۔ پھر تربیت دیکھیے، بچپن میں حضور لب چسوا رہے ہیں،
اپنے ہونٹ چسوا رہے ہیں. کیوں؟ لوگوں، لب چسوانا بھی فقط محبت کا اظہار نہیں تھا. ارے یہ لعاب دہن مصطفیٰ بطن حسین میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس لعاب کے ذریعے جوہر ذات محمد مصطفیٰ وجود حسین میں منتقل کر کے بتایا جا رہا ہے، حسین تیرے وجود میں اب تیرا جوہر نہیں، محمد مصطفیٰ کا جوہر آ چکا ہے. اب کربلا بسانے سے تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. اس لیے دوستان محترم، جب میرا حسین مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کی طرف چلا، دنیا سامنے آئی، ہاتھ جوڑے گئے، بڑے بڑے جیت صحابہ کرام آئے. حسین رک جائیں، کوفیوں پہ بھروسہ نہ کریں، بچے ذبح ہو جائیں گے، لاشیں گر جائیں گے، بے وفائیاں ہو جائیں گی. مگر جتنے سوال اٹھے، میرے آقا حسین جن کے قدموں کو ٹیکے مصطفیٰ نے لگائی ہوئی تھیں، جن کے وجود میں جوہر محمد مصطفیٰ کا تھا، وہ ہر ایک کو ایک ہی جواب دیتے تھے، انی رأیت رسول اللہ فی المنام. میں نے رات خواب میں اپنے نانا محمد عربی کو دیکھا ہے، اور آقا نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے. قد امرنی امرا، حضور نے مجھے حکم دے دیا ہے، تم جو کہتے رہو، میں تمہاری مانوں یا نانا کی مانوں. نانا کربلا میں بولا رہے ہیں، حسین کربلا جائے گا. دنیا دیکھتی رہ گئی. کربلا کا شہزادہ اپنے خانوادے کو لے کے وادی کربلا کی طرف بڑھتا چلا گیا. اور دوستان محترم، بڑی توجہ سے یہ بات سننا، حضور علیہ السلام کا نواسہ کربلا کی طرف جاتا ہے، قدم رکتے نہیں ہیں. بھائی توجہ کرنا، میں آپ کبھی مشکلوں کی طرف زندگی میں نہیں جاتے، ہمیشہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، مگر پھر بھی بنتے حسینی ہیں. جملہ سنا ہے آپ نے؟ زندگی میں ہم کبھی مشکلوں کی طرف، مشکلوں کے بازار میں قدم ہی نہیں رکھتے، مگر بنتے کیا ہیں؟ حسینی ہیں. حسینی تو وہ تھے نا کہ کسی عارف کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی، چور آئے، سارا سامان اٹھا کے لے گئے. محلے والوں کو جب پتہ چلا کہ بندہ بڑا نیک تھا، اس کے گھر میں چور آئے، چوری ہو گئی، تو محلے والے اکٹھے ہو کر ان سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ان کے گھر آئے. جب گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اللہ والے جن کی چوری ہوئی تھی، وہ مصلی پہ بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کر رہے ہیں. وہ حیران ہو گئے. انہوں نے سوچا تھا رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ شکر ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور ہم نے تو سنا تھا گھر کا سارا سامان چلا گیا. انہوں نے کہا جی بالکل چلا گیا. تو حضور ہم تو آئے تھے آپ سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے کہ بڑا نقصان ہو گیا، تو آپ شکر کس بات پر کر رہے ہیں؟ آؤ لوگو، کلمہ پڑھنا آسان ہے، حقیقت سمجھنا مشکل ہے. اس اللہ والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا شکر اس لیے کر رہا ہوں کہ چوری تو ہو گئی، مگر اس چوری میں بھی اللہ نے 3 نعمتیں عطا فرما دی. کتنی نعمتیں؟ 3 نعمتیں عطا فرما دی. انہوں نے کہا کون سی جی؟ سنیے گا. انہوں نے کہا پہلی نعمت اللہ پاک نے یہ دی کہ اللہ نے میرے گھر چوری کے لیے کسی اور کا انتخاب کیا، کسی کے گھر چوری کے لیے میرا انتخاب نہیں کیا. اللہ نے کسی کو میرا چور تو بنایا، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے کسی اور کا چور نہیں بنایا. اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں. سب سے پہلے وہ بھی تو انسان ہی تھا نا، تو ماں کے پیٹ سے تو چور نہیں آیا تھا. تو اللہ کا شکر کہ اس نے کسی اور کو میرا چور تو بنایا، مجھے کسی اور کا چور نہیں بنایا. اور دوسری نعمت یہ ہے کہ آزمائش آئی تو میری دنیا پر آئی، شکر ہے میرے دین پر نہیں آئی. شکر ہے بھئی اللہ چاہے تو آزمائش دین پر بھیج دے، بندہ دین ایمان سے ہی چلا جائے. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آزمائش آئی، بھیجی اس نے، مگر بھیجی دنیا پر، دین پر نہیں بھیجی. اور تیسری نعمت جس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں
دوستان محترم توجہ طلب ہے یہ بات. اس نے فرمایا کہ چور میرے گھر میں آئے، سامان لے گئے، اللہ کا شکر ہے شیطان میرے دل میں نہیں آیا، ورنہ میرا ایمان لے جاتا، ورنہ میرا ایمان لے جاتا. اب کیا خیال ہے، ہمارے گھر میں چور آئیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں یا رولا بولا کرتے ہیں؟ تو حسینی کردار کے حامل ہر ایک چیز کو پھر اللہ کی آزمائش سمجھتے ہیں، وہ اس میں بھی اللہ کی نعمت تلاش کرتے ہیں. تو دوستان محترم، حسین یکم محرم الحرام کو کربلا میں پہنچے. جب کربلا میں پہنچے خیمے لگا دیے، اور اپنے مقتل گاہ میں حسین بچپن سے معلوم تھا یہ میری مقتل گاہ ہے، یہ بھی پتا تھا کب شہید ہونا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 10 دن پہلے آگے ڈیرا کیوں لگا لیا؟ آؤ لوگوں توجہ کرنا، 10 محرم کو شہادت ہے، یکم محرم کو کربلا میں بسیرا کر لیا حسین نے، اس لیے کہ دنیا یہ نہ کہے کہ موت حسین کا انتظار کر رہی تھی. 10 دن پہلے ڈیرا لگا کے بتا دیا موت حسین کا نہیں، حسین موت کا انتظار کر رہا. لوگوں، ایک بندے کو کہتے ہیں عاشق اور ایک کو کہتے ہیں فاسق. پتہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ موٹا سا فرق بتا رہا ہوں. فاسق اس کو کہتے ہیں جو موت سے ڈرتا ہے، جو موت سے گھبراتا ہے. یہ اپنی پہچان بھی کر لینا، نسخہ بتا رہا ہوں. فاسق کی علامت یہ ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، اور عاشق کی علامت یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے موت کو گلے لگاتا ہے. تو حسین کربلا میں آئے موت کا انتظار کرنے، اور پھر لوگوں موت آتی ہے تو مار دیتی ہے، مگر کربلا میں جب موت آئی، موت میرے مولا حسین کو نہ مار سکی، موت خود مولا حسین کے سامنے مر گئی. کیسے؟ قرآن بولا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. فرمایا موت تو میرے حسین کو مار نہیں سکی. حسین قیامت تک کوئی ایک دن بھی ایسا اس سورج کے طلوع ہونے کے بعد نہیں آئے گا جس دن میرے مولا حسین کا ذکر نہیں ہوگا. قیامت تک ہر دن حسین زندہ ہو گیا. ارے موت تو مارنے آئی تھی، حسین کو تو مار نہ سکی، ہمیشہ زندگی پا گیا. اور پھر دوستان محترم مذاکرات شروع ہوتے ہیں، ڈیلیگیشن آتے ہیں، ڈائلاگز ہوتے ہیں، دن گزرتے چلے جاتے ہیں، اور یوں پھر پانی بند ہوتا ہے. 9 محرم الحرام آ جاتا ہے. 9 محرم کی رات ہے دوستان محترم. سب اپنے اپنے خیموں میں. اچانک آدھی رات کو حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جتنے ساتھی دیگر آئے تھے نا جانسار 72، ان کو کہا ایک بڑے خیمے میں سارے اکٹھے ہو جائیں. جب سارے اکٹھے ہو گئے تو آقا حسین علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کر کے ساتھیوں کو فرمایا کہ ساتھیوں کل کا دن بڑا خونی دن ہے. یعنی حسین کو معلوم ہے 10 محرم کے دن کیا ہونا ہے. اور فرمایا یہ جو باہر جتنے سامنے فوجیں لگی ہوئی ہیں یہ صرف میرے خون کی پیاسی ہے، انہیں باقی کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ میرے مقابل آئی ہے. تو ساتھیوں میں یہ چاہتا ہوں، رات کا وقت ہے، چاندنی ختم ہو چکی ہے، رات کے اندھیرے کو اپنی سواری بنا لو اور چپکے سے یہاں سے نکل جاؤ. اس لیے کہ روشنی میں جاتے ہوئے ممکن ہے کوئی جا رہا ہو، کوئی دیکھ کے یہ نہ کہ حسین کا ساتھی جا رہا ہے، شرمندگی نہ ہو. اس لیے رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ. میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی رہوں گا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، چلے جاؤ، مجھے اس وقت کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آؤ لوگوں دیکھو حسین کے ساتھ ہیں کتنے، 72، اور 72 کو کہہ رہے تم چلے جاؤ. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر 22,000 کا لشکر ہے تو کوئی بات نہیں، میرے پاؤں کو ٹیکے مصطفیٰ نے دی ہوئی ہیں. 22,000 کے لڑنے کے لیے حسین اکیلا ہی کافی ہے، ایک حسین کافی ہے. اگر دیکھا کوئی شخص نہ ہلا،
آہستہ آہستہ حسین کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے چراغ کی طرف بڑھے. چراغ کے قریب پہنچ کر پھر اگلے دن کا خونی منظر نامہ بیان کیا. کل لاشیں گریں گے، خون بہیں گے، تیر چلیں گے، نیزے چلیں گے، شہادتیں ہوں گی. سارا منظر نامہ بیان کر کے کہا کہ فرمایا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، میں قیامت کو شکایت نہیں کروں گا. یوں کہتے ہوئے پھونک ماری. حسین نے لوگوں چراغ بجھا دیا. جب خیمے میں چراغ بجھ گیا میرے مولا حسین نے کہا اب میں نہیں دیکھ رہا، اب کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. جس کا جی چاہتا ہے اندھیرے میں نکل جائے، جس کو لے کے جانا چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑے اور لے جائے. مگر دوستان محترم چراغ بجھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین نے جب چراغ جلایا تو لوگوں جو جہاں بیٹھا تھا وہ وہیں بیٹھا ہوا پایا. ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا. میرے آقا حسین نے دوبارہ کربلا کا سارا 10 محرم کا خونی منظر بیان کیا. منظر بیان کرتے کرتے آقا حسین کہنے لگے اگر اب بھی کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں واپس مدینے جاؤں گا کوئی ندامت ہوگی تو ایسے کرو، میں حسین اپنے چھوٹے بچے دیتا ہوں، میرے کسی بچے کو لے جاؤ. کوئی اگر تم سے پوچھے گا کیوں حسین کو چھوڑ آئے ہو تو کہنا حسین نے بچہ دیا تھا مدینہ چھوڑنے کے لیے، حسین کے بچے کو چھوڑنے آئے ہیں، اس لیے اجازت ہے جا سکتے ہو. آؤ لوگوں، حسینی کہلانا آسان ہے، حسینی بننا بڑا مشکل ہے. آؤ شہادت حسین کے پیغام کی طرف بڑھ رہا ہوں. عزیزان محترم آقا حسین نے دیکھا کوئی نہیں ہل رہا، پھر چراغ کے قریب ہوئے، چراغ بجھانے لگے. حسینی لشکر کے سالار حضرت مسلم بن اوس اسدی کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حسین چراغ نہ بجھانا، حسین چراغ نہ بجھانا، ہم میں سے کوئی بھی تجھے چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے، اور اگر حسین تو نے چراغ بجھا دیا اللہ کی عزت کی قسم ساری رات چراغ بجھا رہے تب بھی حسین تجھے چھوڑ کے کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کوفے کا فاسق نہیں ہے، سارے مدینے کے عاشق ہیں. حسین ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانے والا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کوفے کا غدار نہیں، سب مدینے کے وفادار ہیں، اس لیے چراغ بجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب میرے مولا حسین نے ساتھیوں کی یہ محبت لوگوں سنی تو اس وقت کہنے لگے جزاکم اللہ احسن الجزا، شکریہ ادا کیا. اور پھر میرے مولا حسین نے ایک جملہ بولا، کہا روئے زمین پہ لوگوں کو بڑے بڑے سنگی ملے، بڑے بڑے دوست ملے، بڑے بڑے یار ملے، بڑے بڑے بیلی ملے، مگر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے حسین کو جیسے ساتھی دیے روئے زمین پہ کسی کو ایسے سنگی نہیں دیے. یعنی جو مشکل میں ساتھ چلے پھر اس کا بھی شکریہ. پھر لوگوں رات گزر گئی، صبح کربلا کا میدان لگ گیا، اور جب میدان لگا میرے حسین کے وہی ساتھی حضرت مسلم بن اوس اسدی جو بزرگ تھے بوڑھے بھی تھے، وہ کہنے لگے حسین سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. سب سے پہلے رات کو جنہوں نے کہا تھا چراغ نہ بجھانا. عزیزان محترم جب حضرت مسلم بن اوس اسدی میدان میں گئے، جنگ شروع کی، پھر اچانک ایک آواز بلند ہوئی مسلم شہید کر دیے گئے، گر پڑے زمین پر. خیموں سے میرے مولا حسین نکلے، حضرت زہیر بن قین ساتھ ہیں، میدان میں پہنچے. حضرت مسلم بن اوسجا کی آخری سانسیں ہیں. میرے مولا حسین نے اپنے اس خوبصورت ساتھی کا سر اپنی گود میں رکھا، حسین مٹی جھاڑ رہے ہیں. حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جھکے چہرے کے قریب ہوئے اور کہنے لگے مسلم بن اوسجا مدینے کے مسافر، کربلا میں تیرا آخری وقت آ گیا ہے، کوئی وصیت ہو تو بتا دے تاکہ تیرے بچوں تک پہنچا دی جائے، تو مدینے گھر بار سارا ادھر چھوڑ آیا ہے. آؤ لوگو، حسینی لشکر کے سالار نے آخری وصیت کیا کی؟ تاریخ نے لکھا حضرت
مسلم بن اوسج اسدی کہنے لگے اے زہیر بن کین اوسفی کا لہذا، اشارہ حسین کی طرف کر کے کہا اوسفی کا لہذا، اوسفی کا لہذا، روح پرواز کر گئی، پیغام دے گئے۔ وہ اگر مسلم بن اوسجہ سے آخری وصیت پوچھتا ہے تو میری آخری وصیت یہ ہے حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہ جانا، فاطمہ کے لال سے پیچھے نہ ہٹنا، ارے جو لمحے مل جائے حسین کی صحبت میں رہنا۔ آؤ لوگو، یہ حقیقی حسینی ہوتے ہیں جو راہ دین محمدی پر چلتے ہوئے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، اپنی منزل پہ نگاہ رکھا کرتے ہیں۔ شہید ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے سارے ساتھی قربان ہوتے چلے گئے۔ دوستان محترم، سارے تن شہید ہو گئے، اور اب وقت آیا جب میرے مولا حسین خود میدان شہادت کے لیے نکلنے والے ہیں۔ الوداعی سلام کرنے کے لیے میرے حسین خیموں میں گئے، اور جب اپنی بہن سیدہ زینب کے خیمے میں پہنچے تو آؤ لوگو، میرے حسین نے دیکھا کہ میری سیدہ فاطمہ بطول زہرا کی شہزادی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھی اس لمحے بھی اپنی گود میں اللہ کا قرآن رکھے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ لوگوں، ہم تو اچھے وقت میں بھی تلاوت سے محروم ہو گئے، ہماری تو ہر روز صبح کی ٹھنڈی ہوا میں بھی تلاوت ہمارے گھروں میں بند ہو گئی، مگر حسینی کے لانے والوں، کربلا کا آخری منظرنامہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ حسین آخری الوداعی ملاقات اپنی بہن سیدہ زینب سے کرتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس لمحے جب باہر ہر طرف شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور بھیا حسین بھی میدان میں جا رہے ہیں، اس وقت بھی سیدہ زینب اپنی گود میں اللہ کا قرآن رکھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ ارے لوگو، میرے حسین نے کہا زینب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ زینب بولی حسین آپ بھی جا رہے ہیں؟ میرے حسین نے کہا دیکھو میرے نانا کتنے بڑے تھے، وہ بھی چلے گئے، میرے بابا علی کتنے بڑے تھے، وہ بھی چلے گئے، میرے بھائی حسن کتنے بڑے تھے، وہ بھی چلے گئے، اور میں تو چھوٹا ہوں، میں کیوں نہ جاؤں؟ زینب میں جا رہا ہوں، مگر سن لی ولکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، زینب میرے لیے اور تیرے لیے اسوہ حسنہ رسول کی ذات ہے۔ میں جا رہا ہوں، مگر میرا آخری پیغام یہ ہے کہ میری بہن زینب، اس سے آگے بڑی کربلائیں تیرے اوپر آنے والی ہیں، بڑی مصیبتیں تیری اوپر آنے والی ہیں، مگر میری بہن صبر کرنا اور زندگی کی ہر مشکل میں نانے کی سنت اور شریعت پہ حرف نہ آنے دینا۔ حالات کیسے بھی ہوں، مگر سنت اور شریعت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد آقا حسین نے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور لوگوں کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور اس قسم کے حوالے سے تجھے کہتا ہوں کہ زینب ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب تیرا بھائی بھی شہید ہو جائے گا، حسین کا آخری پیغام، آخری لفظ تیرے سامنے یہ ہے کہ میری بہن تجھے اللہ کی قسم کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے سر کے دوپٹے اترنے نہ دینا، اپنے گریباں چاک نہ کرنا، ارے شور اور واویلا نہ کرنا، صبر کرنا اور اللہ کی عبادت کو اپنے وقت پہ ادا کرتے رہنا۔ لوگوں، حسین کربلا کے میدان میں چلے گئے، مگر دنیا کو پیغام دے گئے کہ لوگوں سفر کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو، زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، مگر اے لوگوں حسینی لشکر کے سالار وہ ہیں جو نہ کبھی شور کرتے ہیں، جو نہ کبھی اپنے صبر پہ آنچ آنے دیتے ہیں، اور جن کے نہ سجدے قضا ہوتے ہیں نہ تلاوتیں کبھی چھوٹتی ہیں۔ دوستان محترم، آج یہ سارا ذکر ہم ہر سال سنتے ہیں، چند دن کان دھنتے ہیں، مگر عزیزان محترم محرم جانے کی دیر ہوتی ہے، بلکہ محرم ایک یا 10 محرم گزرنے کی دیر ہوتی ہے، پھر ہماری زندگی وہی لعب و لعب کا شکار ہو جاتی ہے، پھر ہماری زندگی میں وہی کھیل کود ناچ گانے رہ جاتے ہیں،
پھر حسینی کردار 11 مہینوں کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم حسینی فقط موسمی قسم کے ہیں، موسم آئے حسینی بن گیا، موسم گیا حسینی بن ختم ہو گیا۔ مگر آؤ لوگو، ماہ محرم الحرام سے سال کی ابتدا کر کے تمہیں اللہ کی ذات بھی یہ یاد کرواتی ہے، اور شہادت حسین بھی یہ یاد کرواتی ہے کہ یہ شہادتیں ہم نے فقط 10 دن ماتم کرنے کے لیے، فقط 10 دن رونے کے لیے، فقط 10 دن ذکر اذکار کرنے کے لیے نہیں دی تھیں، ہم نے شہادتیں کسی بڑے پس منظر میں دی تھیں، اور وہ بڑا پس منظر کیا تھا کہ لوگوں جس دور میں بھی تم رہ رہے ہو، جب اس دور کا حکمران مالی کرپشن، جب اس دور کا حکمران اخلاقی کرپشن کا شکار ہو جائے، اور کسی حکمران کا کردار جب شریعت مصطفیٰ سے متصادم ہو جائے، تو پھر حسینی سپاہ کے سالاروں کو حسین کا پیغام یہ ہے کہ پھر تم 3 وقت کا کھانا کھا کے سو نہ جانا، پھر تمہیں فقط اپنے بچوں کی ملازمت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، پھر تمہیں دین محمدی کی وہ قدریں جو خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں بڑی محنت سے اس امت کے سامنے، خلفائے راشدین کی محنت سے سامنے آئی تھیں، پھر ان قدروں کو اجڑنے نہ دینا، پھر ان قدروں کو مٹنے نہ دینا۔ آؤ لوگو، آخری سوال چھوڑ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حسین تو یہ پیغام دے گئے کہ میرے نانا کے دین کی قدریں کبھی مٹنے نہ دینا، اجڑنے نہ دینا، چاہے تمہیں بچے قربان کرنے پڑیں، مال قربان کرنا پڑے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج دین مصطفیٰ کی قدریں میرے معاشرے میں زندہ ہیں؟ لوگوں، رات ضرور ہے، مگر روشنیوں میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں پھر پلٹ کے پوچھ رہا ہوں، کیا میرے معاشرے میں آج دین مصطفی کی قدریں زندہ ہیں؟ اتنی خاموشی، اتنی خاموشی دوستان محترم ہمیں حق کہنے سے کیوں روک رہی ہے؟ بھئی اگر زندہ ہیں تو بلند آواز سے کہو زندہ ہیں، نہیں ہیں تو بلند آواز سے کہو نہیں ہیں۔ اس خاموشی نے آج اس قوم کا کوئی حال نہیں چھوڑا، یہ خاموشی ہمیں فیصلہ نہیں کرنے دیتی ہم کس کے ساتھ ہیں۔ آؤ دوستان محترم، اس اہل بیت کی سارے سفر نامے کو بیان کر کے پوچھ رہا ہوں، کیا آج جس معاشرے میں میں اور آپ زندہ رہتے ہیں، کیا دین کی وہ مصطفی قدریں زندہ ہیں؟ کیا عملی صورت میں آپ کو مصطفیٰ کا دیا ہوا نظام معاشرے میں نظر آتا ہے؟ پیچھے بیٹھے ساتھی بھی ایک دفعہ بول دیں، یہ مسجد کی دیواریں گواہ بن جائیں گی تم نے سچ بولا تھا۔ لوگوں، کیا آج جس وطن عزیز میں، جس نظریاتی ریاست میں اور آپ جی رہے ہیں، کیا اس میں دین مصطفیٰ زندہ ہے؟ اس کا نظام نظر آتا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں لوگوں، مجھے آپ کو اللہ نے جوانیاں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، صرف سوال اتنا ہے کہ کیا ہم ان قدروں کو جو دین اسلام کی قدروں سے متصادم قدریں ہیں، یہ نظام کرپشن، یہ نظام سود، یہ نظام استعمار، یہ نظام سامراج جس نے آج دین محمدی کے نظام کے آگے جو بلاک بن کے کھڑا ہے، کیا ہماری زندگی کے ایجنڈے میں اس نظام کو گرانا اور نظام مصطفی کو لانا ہے یا نہیں؟ کیا ہم اس نظام کفر، اس نظام فسق اور اس نظام یزید کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ اگر آج ہم نہ کر سکے لوگوں، تو زندگی کا چراغ کسی وقت بھی گل ہو سکتا ہے۔ اور میں صرف اتنا کہہ کے جا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے کوئی قوم کہے بھئی ہم کیا کریں جی، ہم کر کیا سکتے ہیں، ہم کدھر جائیں جی، ہمیں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ تو آؤ لوگوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے ذات مصطفیٰ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں، میں اور آپ اس دھرتی پہ لاوارث نہیں ہیں۔ اللہ ہر دور میں امت کو کبھی لاوارث نہیں رکھتا۔
امت کو اللہ آقا علیہ السلام کے روحانی وارث ہر دور میں دیتا ہے، اور اس دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام استاذ مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری تحریک منہاج القرآن کی صورت میں صرف ملک پاکستان نہیں پوری دنیا میں نظام مصطفی کی آبیاری کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور میں وہ وقت بھی زندگی میں نے دیکھا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کہ جب لوگ اس ملک پر وطن عزیز میں اپنے بچوں کا نام علی اور عباس نہیں رکھتے تھے، اہل سنت کے لوگ، کہ یہ شاید نام ہی کسی اور کے ہیں۔ میں نے وہ وقت دیکھا اپنے بچپن میں، ہمارے ایک عزیز نے اپنے بچے کا نام عباس رکھا، گاؤں کے مذہبی لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا کر دیا آپ نے، آپ کوئی فلانے ہیں؟ مذہبی طبقہ یہ سمجھتا تھا یہ ہمارے نام ہی نہیں ہیں۔ اور لوگوں، اس ماحول میں تحریک منہاج القرآن حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس قوم کے سامنے اہل بیت کا مقدمہ رکھا، کربلا والوں کا مقدمہ سنیوں کے آگے رکھا، اور انہیں یہ شعور دیا کربلا والے کسی اور کے نہیں، سنیوں تمہارے ہیں، کربلا والے ہمارے ہیں۔ اور آج کوئی محلہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں سنیوں کے گھروں میں آپ کو علی، حسن، حسین اور عباس کے نام نظر نہ آئے، زینب اور سکینہ اور سغرا کے نام نظر نہ آئے۔ یہ گھر گھر میں اہل بیت کے ساتھ یہ جو نام کے حوالے سے نسبت سے ہی بنی، اگر یہ نسبت کوئی بنا سکتا ہے تو نسبت اختیار کر کے لوگوں، اگر علم حسینی ہاتھ میں پکڑ کے میدان عمل میں نکلو گے، اللہ کی عزت کی قسم، وہ ڈاکٹر طاہر القادری جس کی تحریک، اس کی منزل سفینہ آل محمد مصطفیٰ ہے، وہ اس ساری امت کی ساری امت کے قافلے کو ہانک کے کہیں اور نہیں، سفینہ آل محمد میں لے جائے گا۔ اور جس دن یہ قوم آل محمد مصطفیٰ کے سفینے میں اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ بیٹھ گئی، وہ دن اس امت اور اس وطن کے مقدر کے بدلنے کا دن ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا ہمیں اپنی اسی زندگی میں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے مولا، ہمیں اپنی بارگاہ سے توبہ طائب ہو کر نظام کفر اور نظام فسق کے ساتھ جو ہمارا گٹھ جوڑ ہے اسے توڑنے اور اسلام کے حقیقی چہرے کو پہچان کر سفینہ آل محمد کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔